سکھوں کی ایک تحریک تو آج کل چل رہی ہے. اس تحریک کی بدقسمتی ہے یہ کہ یہ ابتدا ہی سے وائلنٹ ہو گئی. اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کا سب کو اندازہ ہے. کہ ٹھیک ہے قوم ہے، اس میں جان ہے، وہ ابھی قربانیاں دے رہی ہے، لیکن یہ کہ جو کچھ جتنی قیمت وہ دے چکی ہے اس کے حوالے سے کامیابی جو ہے کہیں بھی آس پاس نہیں. انہی سکھوں کی ایک تحریک چلی تھی 30s میں، عجیب تحریک تھی وہ، آپ سنیں گے. اب ہماری یہ تاریخ ہے لیکن ہم واقف نہیں، شاید آپ کو ہنسی آئے. سکھوں کے گردواروں کے ساتھ جو زمینیں وقف تھیں ان پر قبضہ ہندوؤں کا تھا. چونکہ برطانوی حکومت نے سکھوں کو علیحدہ مذہب نہیں مانا تھا، لہذا گردواروں پر کنٹرول کس کا؟ عبادت گاہ کس کی؟ سکھوں کی. کنٹرول کس کا؟ ہندوؤں کا. تو ایک تحریک انہوں نے چلائی تھی، گردوارہ پربندھک کمیٹی، کچھ اس طرح کا نام تھا اس کا. اس کا مقصد کیا تھا کہ ہماری عبادت گاہوں کا کنٹرول ہمارے پاس ہونا چاہیے. اب بھی وہ کمیٹی ہے، وہی کمیٹی اب کنٹرول کرتی گردواروں. اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا آسان تو نہیں ہے، تحریک چلانی پڑتی ہے. حقوق کوئی آسانی سے نہیں دیتا جب تک کہ آپ لینے کے قابل نہ ہو. انہیں تحریک چلانی پڑی. پولیس جیسے اب بھی ہے اس وقت بھی پیسے والے کے ساتھ تھی. پیسے والا کون تھا؟ بنیا. لہذا دفعہ 144. اب سکھوں کے جتھے نکلتے تھے 144 کو ڈیفائی کرنے کے. ان جتھوں کا مجھے ایک صاحب نے آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے، ابھی وہ زندہ ہے. 69 علامہ اقبال روڈ لاہور پر جو شخص جائے جا کے ویریفائی کر لے. حاجی عبد الواحد صاحب 1930 کے ایم اے ہیں انگلش کے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جتھا نکلتا تھا، لیکن سکھوں کے اس جتھے کو جو ڈیفائی کر رہا ہے 144 کو، دفعہ 144 کی خلاف ورزی، انہیں حکم تھا ہاتھ باندھے رکھو. نتیجہ یہ نکلتا تھا، وہ کہتے میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ سپاہی کی لاٹھی سر پر پڑی، سر پھٹ گیا، خالصہ نیچے گر گیا، لیکن ہاتھ بندھے. نتیجہ یہ نکلا کہ کامیاب ہوئے، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، گردواروں کا کنٹرول انہوں نے حاصل کیا. یہ ہے اصل میں تو حیران ہو گیا جب انہوں نے مجھے واقعہ سنایا. ان کے ذہن میں نہیں تھا قرآن مجید میں سورہ نساء میں جو لفظ آیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری طور پر اگر آپ کے سر پر کوئی وار آ رہا ہو تو ہاتھ ایک دم اٹھتا کہ ہاتھ اس کو روکے، لیکن انہیں حکم تھا کہ ہاتھ یہاں بندھے رہیں گے. جتھا نکل رہا 4 سے زیادہ آدمیوں کا جانا، بس یہی خلاف ورزی ہے. 50 کا جتھا نکلا، خلاف ورزی تو ہو گئی لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں. توڑ پھوڑ تو دور رہا، تمہارے اوپر لاٹھی پڑے تب بھی ہاتھ نہ اٹھے. یہ وہ چیز تھی کہ جس نے انہیں کامیابی سے ہمکنار ڈالا. اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں. یہ کہاں تاریخ میں اس سے پہلے اس کی کوئی مثال ہے؟ صرف 2 مثالیں ہیں. یا حضرت مسیح علیہ السلام کے 3 سال انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے دانے گال پر کوئی تھپڑ مارے تو بایاں بھی پیش کر. کوئی شخص نالش کر کے تمہارا چوغا لینا چاہے کرتا بھی نہیں. کوئی شخص تمہیں بیگار میں 1 کوس لے کے جانا چاہے تم 2 کوس اس کے ساتھ. یا تو یہ وہاں ملتا ہے اور یا پھر یہ 12 برس جو مکی دور کے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان تھا. اور میں اسی کو لیتا ہوں کہ اسی سے سامنے آتا ہے کہ کتنا زبردست ڈسپلن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا. کوئی خلاف ورزی نہیں، حکم نہیں ہے محمد کا. دیکھیے قرآن کی آیت نہیں اتری تھی ابھی، وہ تو سورہ نساء میں اتر رہی ہے. یہ حکم کس کا تھا؟ محمد الرسول اللہ. اس پہ روح، اس پہ روح، صبر کرو.
اینٹیں پختہ ہو جائیں، اب انہیں جوڑنا ہے، سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، وہ قرآن یہ جوڑے گا تم۔ چنانچہ یہی بات حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا نے اپنی اسیری سے رہائی پانے کے بعد واپس جب آئے ہیں تو دیوبند میں علماء کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر کے کہی۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ وہ خود موجود تھے، اس میں بڑے بڑے علماء، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ، بڑا مجمع، اور کہا حضرت شیخ الہند نے ہم نے تو اپنی اسیری کے 4 سالوں کے دوران جتنا غور کیا تو ہماری اس وقت کی امت کی زبوں حالی کے 2 سبب سامنے آئے۔ مولانا مفتی شفیع لکھتے ہیں ان کی کتاب وحدت امت کے نام سے، کہتے ہیں کہ پورا مجمع ہمہ تن گوش ہو گیا کہ یہ شیخ الشیوخ استاد العلماء عمر کے اس آخری درجے میں اس حد پر آ کر اب نیا سبق کون سا سیکھ کر آیا؟ کہ ہمیں تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، لفظ نوٹ کیے، ترک کر دینا، اور دوسرا ہمارے آپس کے اختلافات۔ چنانچہ میں تو یہی فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اب زندگی جتنی باقی ہے 2 ہی کاموں میں لگاؤں گا، ایک تو یہ کہ ناظرہ قرآن پڑھنے کے مکتب گلی گلی کھل جائیں اور عوامی درس قرآن کے ذریعے قرآن کے پیغام اور قرآن کے حکمت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہے شیخ الہند، جنہیں میں 14ویں صدی کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں۔ اور نمبر 2 یہ کہ آپس کے اختلافات کو ہوا نہ دی جائے۔ یہ واقعہ کوٹ کر کے مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہیں اصل میں وہ ایک ہی ہے۔ ہمارے باہمی اختلافات بھی تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ بتائیے شیخ الہند نے کیسے ترک کیا قرآن؟ مولانا مدنی نے کیسے ترک کر دیا قرآن؟ کیا مطلب اس ترک کرنے کا؟ حال تو یہ ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، حالانکہ وہ تو گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہ تو والنٹریلی اپنے شیخ کی خدمت کے لیے گئے ہیں ساتھ، اور اس حد تک ان کی وفاداری اور ان کی خدمت گزاری کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت شیخ الہند نے حسرت کے ساتھ کہا زندگی میں یہ پہلا رمضان ہوگا کہ تراویح میں قرآن نہیں سن سکیں گے، اس لیے کہ نہ شیخ الہند حافظ تھے نہ مولانا مدنی حافظ تھے، اور تیسرے ان کے ساتھ ایک اور تھے، ان کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ سرحد کے پٹھانوں میں سے کوئی حافظ نہیں تھا۔ اب آپ غور کیجئے، استاد اور اپنے شیخ کی اس حسرت کو دور کرنے کے لیے مولانا مدنی روزانہ 1 پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سناتے تھے، روزانہ 1 پارہ۔ اور یہ انہونی بات نہیں ہے، جب ساری زندگی قرآن ہی سے شغف رہا ہے تو وہ ہے تو صحیح ذہن میں، اب صرف ان کے لنکس ملانے ہیں آپس میں، اور کیا ہے؟ اصل میں قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک اور بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ، مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو دیوبند سے آ کر آپ کے قریب میں ڈابھیل میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ قادیان میں ایک جلسہ علماء کیا کرتے تھے ہر سال رد قادیانیت کے لیے، تو ایک سال اسی طرح وہاں علماء جمع تھے۔ اب جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے کہ میں صبح مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ غم کی تصویر بنے بیٹھے، بہت اداس غمگین۔ میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، کوئی خاص سبب ہے؟ فرمایا بھائی کیا سبب ہے، یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی عمر ضائع کر دی۔ نے کہا حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی، عمر ضائع کر دی؟ آپ نے علم بیہقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کشمیری، جیسے امام بیہقی تھے محدث اور فقیہ دونوں اعتبارات سے بنے، تو آپ نے پڑھنے پڑھانے میں سیکھنے سکھانے میں ساری عمر گزار دی، تو آپ کی زندگی ضائع کیسے؟
کہنے لگے ہم نے سارا زور اسی پر رکھا کہ ثابت کر دیں کہ شافعی کی رائے صحیح نہیں ہے، ہماری رائے صحیح ہے۔ اسی کے لیے دلائل، اسی کے لیے بحثیں، اسی کے لیے لمبی چوڑی جو ہے ہمارے ہاں نشستیں منعقد ہوئی مدارس کے اندر۔ حالانکہ اللہ کے ہاں یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، گمراہیاں طرح طرح کی پھیل رہی ہیں، ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے۔ حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قول اصحابنا ثواب محتمل الخطا، اور جو قول دوسروں کا ہے وہ خطا ہے محتمل الثواب۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ان کا قول صحیح ہے، اگرچہ اس کے خطا ہونے کا بھی امکان ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، معصوم تو وہ نہیں تھے۔ اور قولہم ان کا جو ہمارے سامنے ہے مد مقابل ہے، اور وہ شافعی ہے۔ اصل تو جو ٹکراؤ تھا وہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے مابین۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ قول خطا ہے، غلطی ہے، اگرچہ احتمال موجود ہے کہ وہی صحیح ہو، اس کے سوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ہم نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگایا، لیکن میں کہہ نہیں سکتا اس پر کتنے رنج اور صدمے کا اظہار کروں کہ مجدد وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور بیہقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ان باتوں کا کوئی اثر ان کے شاگردوں نے قبول نہیں کیا۔ وہی روش ہے، وہی فقہی بحثیں ہیں۔ جب میں نے پاکستان میں تحریک خلافت کا آغاز کیا، کچھ احادیث بیان کی، اچھے علماء نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ حدیثیں پہلی مرتبہ آپ سے سنی، یہ حدیثیں جو ہیں یہ ہیں کتاب الملاحم میں، اشراط الساعہ، علامات القیامہ، کتاب الفتن، اور حدیث کے ان ابواب پر تو پہنچتے پہنچتے ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، ہماری ساری بحثیں جو ہے وہ ختم اور وقت ختم ہو جاتا ہے ان فقہی بحثوں کے اندر، یہاں تک تو ہم پہنچتے ہی نہیں۔ بہرحال دوسرا نقطہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلا اینٹیں پکاؤ، مضبوط کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دوسرا ان کو جوڑنے کے لیے قرآن کو ایز اے سیمنٹ سبسٹنس استعمال کرو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو تباہی آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، گرا چاہتے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ نے اس سے تمہیں نکالا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ وہابی کون لوگ ہیں؟ وہابی اور ایک عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، وہابی کا لفظ بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جماعت اسلامی کے لوگوں کو لوگ مودودیہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اول تو یہ لفظ کسی شکل میں بھی زبان پہ نہیں لانا چاہیے، کبھی استعارتاً کسی شخص کو معین کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ وہابی، یہ وہ یعنی توہین ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہیں وہابی کہا جاتا ہے؟ نجد میں آج سے تقریباً 250 سال پہلے ایک شخصیت پیدا ہوئی، محمد ابن عبد الوہاب۔ انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کی اصلاح کا کام کیا، جو بھی مسلمانوں میں غلط چیزیں رائی تھیں، مشرکانہ اعتقادات، بدعات، ان کا قلقمہ کیا اور ایک تحریک شروع کی۔ اس کا پھر معاہدہ ہو گیا آل سعود کے ساتھ کہ آل سعود ایک ابھرتا ہوا قبیلہ تھا یہ، تو ان دونوں کا معاہدہ یہ ہو گیا کہ ہم مل جل کر کام کرتے ہیں، اگر حکومت کو ہم قائم کر لیں تو اس کی حکومت، اس کا انتظام جو ہے دنیاوی وہ آل سعود کے پاس رہے گا، اور اس کے دینی معاملات جو ہیں وہ آل شیخ کہلاتے ہیں، وہ اب شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خاندان کے پاس۔ اس طرح یہ سعودی ڈائنیسٹی شروع ہوئی، پہلے نجد میں حکومت بنی، پھر انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر دیا تو حرمین شریفین بھی انہی کے زیر انتظام آ گئے۔ تو یہ جو ایک سلسلہ چلا ہے، تو اب ان میں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بہت اچھے کام کیے،
وہاں ایک پہلو ایسا بھی تھا جس پہ اختلاف پیدا ہوا. انہوں نے تصوف پر بڑی شدید تنقیدیں کی اور اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہوتا ہے کوئی جب بھی ریفارمر کھڑا ہوتا ہے، کوئی مصلح، تو جذبات میں آ کر بعض اوقات سخت باتیں بھی کہہ دیتا ہے. تو اس طرح کی کچھ باتیں بھی انہوں نے فرمائی ہیں. اس کا رد عمل ہندوستان میں خاص طور پر ہوا اور انگریز نے وہاں پر جو شہیدین کی تحریک تھی، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تحریک تھی اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ انہی وہابیوں کے پیروکار ہیں. اور ہمارے ہاں بعض علماء نے پھر ان کی مخالفت اسی وجہ سے کی اور فتوے دیے ان کے خلاف. تو اب یہ لفظ جو ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، اس کی سب سے بڑے گالی ہے جو وہ دے دیتا ہے. وہ دیوبندیوں کو بھی وہابی کہہ دیں گے، وہ تو اب گالی دینے کی بات ہوئی. تو گالی دینی ہے تو دے دو. حالانکہ دیوبندی مکتب فکر کے علماء محمد ابن عبد الوہاب کی ہر بات کو نہیں مانتے، بلکہ وہ خود بھی تنقیدیں کرتے ہیں ان پر کہ ان معاملات میں انہوں نے حد اعتدال سے تجاوز کیا ہے. میں اس پر فیصلہ نہیں کر رہا کون سی بات اور صحیح ہے یا نہیں، میں صرف بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیوبندی علماء کو بھی ان سے کچھ اختلافات ہیں. ہاں ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ان کے خیال سے کلیتاً جو ہے وہ متفق ہیں. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جس کو بھی بدنام کرنا ہو عوام کی نگاہوں میں اسے کہہ دو وہابی ہے. اس کا ایک لطیفہ بھی بیان ہوتا ہے، جبکہ ہندو بھی تھے. اور ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر کوئی بنیا تھا، وہ مولوی صاحب جو تھے وہ اس سے سودا لیتے رہتے تھے قرض پر. ایک موقع پہ آ کے بنیا نے کہہ دیا کہ مولوی صاحب اب آپ کو میں سودا مزید نہیں دوں گا، پہلا حساب چکا دیجیے. تو انہوں نے واز میں کہہ دیا کہ فلاں شخص سے شنکر لال سے اب سودا نہ لو مسلمانوں، وہ وہابی ہو گیا. لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تو اس نے ہاتھ جوڑ دیا. تو وہابی اس معنی میں اب گالی کے طور پر لفظ استعمال ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے. محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کام اچھے کیے. اس عرب میں بھی بہت شرک ہو رہا تھا، قبر پرستی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جو یمن سے حاجی آتے تھے طائف سے گزرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر خود طائف میں پہلے اس کا طواف کرتے تھے، پھر جاتے تھے خانہ کعبہ کے طرف. تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا ہے اور ابھی تک تو انہی کے اثرات تھے اصل میں کہ جو سعودی عرب میں چل رہے ہیں. اب جو نئی نسل ابھر آئی ہے تو آل شیخ کا عمل دخل جو ہے وہاں بہت کم ہو گیا ہے. آگے حالات کیا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے. یہ ہے انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ. انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات پیٹ کھانے کو مانگتا ہے. سب سے پہلے یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت. اللہ نے دو جنسیں بنا دی ہیں، مرد ہیں عورت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے. اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے. جو فرائڈ نے کہا ہے بس وہ یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا. انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے. لیکن جو شے جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر جو گھوڑا جتنا منظور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے. تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا، کھلا سیکس، فری سیکس، آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس، کیوس ہوتا، تمدن میں فساد ہو جاتا. اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے، سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، تاکہ اس طریقے سے نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے. ورنہ تو خاندانی ادارہ میں کیسے وجود میں آئے گا؟ فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. تو شادی کا، نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا. اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور اب جو کچھ رہی صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں، زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں،
ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس، اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے، مشرق سے مغرب سے، کہ عورت کو آزاد کرو، عورت کو اٹھاؤ، ایمینسیپیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور مردوں عورت کی مساوات کے نام پر، تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے جیسے کہ ان کے ہاں ٹوٹ چکا ہے۔ خاندانی نظام میں یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے سال 9 کے میسج میں کہ عنقریب ہماری قوم، امریکن نیشن، بہت جلد اس کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل۔ دیکھیے، بر صغیر کی اصطلاح غلط ہے۔ بر صغیر تو کسی چھوٹے سے جزیروں کو بھی کہہ دیں گے، چھوٹی خشکی۔ یہ ترجمہ کیا گیا ہے سب کانٹیننٹ کا، کانٹیننٹ کہتے ہیں بر اعظم، بر اعظم کانٹیننٹ، تو اعظم سے نیچے آتا ہے عظیم، یہ بر عظیم ہے ہند، بر عظیم پاک و ہند، آج ہم اسے پاک و ہند کہیں گے، پہلے یہ بر عظیم ہند تھا۔ یہ غلط لفظ ہمارے ہاں لکھنے میں بولنے میں آ گیا ہے۔ بر صغیر تو کسی چھوٹے سے جزیرے کو بھی کہتے ہیں کہ چھوٹی سی خشکی، یہ بہت بڑی خشکی ہے۔ یہ بر اعظم ایشیا کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس لیے اعظم سے ایک سیڑھی نیچے اتریے تو عظیم ہوتا، یہ بر عظیم ہے، بر صغیر نہیں۔ اسی طرح مسلمان غیر اسلامی ریاست میں اس میں بھی ایک مغالطہ ہے، گویا کہ دنیا میں کوئی خالص اسلامی ریاست بھی ہے، جبکہ آج دنیا کی تمام مسلمان مملکتیں خالص غیر اسلامی ہیں، تو گویا کہ بنیادی طور پر کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ مسلم اکثریت کا ملک ہونا اور بات ہے، اور اسلامی ریاست ہونا اور بات ہے، زمین و آسمان کا فرق۔ بہرحال ان دونوں موضوعات پر میں کوشش کروں گا کہ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھوں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ میں بہت سے حضرات میری بعض آراء سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن میں خلوص و اخلاص کا تقاضا پورا نہیں کروں گا، نہ اپنی ذات سے نہ آپ سے۔ اگر وہی بات آپ سے نہ کہوں اور آپ کے سامنے نہ رکھوں کہ جو میری حقیقی رائے ہے، تو میں چند باتیں رکھوں گا، قبول کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ دیکھیے، بر عظیم پاک و ہند کے ضمن میں سب سے پہلے تو 2 بدقسمتیوں کو نوٹ کر لیں۔ پہلی بدقسمتی یہ کہ یہ بر عظیم دور نبوت کی سعادتوں سے محروم رہا۔ دور نبوت میں یہاں تک دعوت اسلام نہیں پہنچی، اکا دکا کوئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ مالابار کا کوئی راجہ تھا جس نے شق القمر کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسے جب معلوم ہوا یہ تو اصل میں ایک عرب میں پیدا ہونے والے رسول کی انگلی کے اشارے سے ہوا تھا، تو وہ ایمان لے آئے۔ لیکن یہ آئسولیٹڈ واقعات ہیں، بحیثیت مجموعی بر عظیم پاک و ہند دور نبوت کی برکات سے محروم رہا۔ پھر یہ کہ دور خلافت راشدہ کی برکات سے بھی محروم رہا۔ یہاں اسلام کسی قابل ذکر حیثیت میں آیا ہے دور بنی امیہ میں، وہ بھی کسی دعوت و تبلیغ کے مثبت مقصد کے لیے نہیں، بلکہ ایک انتقام اور بدلے کے لیے کہ کچھ مسلمان تاجروں کا ایک بحری قافلہ جو سرندیپ سے، لنکا سے جا رہا تھا عرب کی طرف، اسے یہاں کراچی کے قریب، اسے یہاں کے سندھی ڈاکوؤں نے لوٹ لی۔ اس پر مطالبہ آیا اسلامی مسلمان حکومت کی طرف سے، وہ ملوکیت تھی، اب وہ اسلامی حکومت اس معنی میں نہیں رہی تھی جس معنی میں کہ خلافت راشدہ اسلامی حکومت تھی، کہ جو قیدی ہے تمہارے پاس رہا کرو اور کمپنسیٹ کرو جو بھی نقصان یہاں ان مسلمان تاجروں کا ہوا ہے۔ جب اس کے جواب میں بالکل منفی رد عمل موصول ہوا تو پھر چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا، گویا کہ یہ ایک سزا دینے کی ایک مہم تھی۔ بہرحال اس وقت جو اسلام یہاں آیا تھا اس کے کریکٹرز اس اسلام سے کچھ مختلف تھے جو بعد میں یہاں آیا ہے۔ وہ اسلام جو محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں آیا اور سندھ سے آگے بڑھ کر ملتان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریباً پورے نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا، فٹ ہلز آف کشمیر تک، یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا۔ ملوکیت تو آ گئی تھی لیکن بدویت اور عربیت جو ہے اس کی چھاپ اس پر ابھی گہری تھی، اور اس اسلام میں نہ ابھی فرقے تھے، نہ مسلک تھے، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ عقائد کے بارے میں بحثیں شروع ہوئی تھی، علم کلام کی بحثیں ہوئی تھی، نہ ابھی یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا، ابھی کچھ نہیں تھا، سادہ اسلام۔ اسلام اپنی اصل سادگی پر برقرار تھا۔
چنانچہ اس کی قوت تسخیر بڑی زبردست ثابت ہوئی، اور خاص طور پر محمد ابن قاسم جو نوجوان 17-18 برس کا نوجوان اور نہایت نیک اور پاک باز، سندھ کے ہندوؤں نے جو اپنی ایک روایت ہے کہ اس طرح کا آدمی تو کوئی اوتار ہی ہو سکتا ہے، فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری است، جوانی کے اس عمر میں بھی کوئی شخص پاک زندگی گزار رہا ہو تو یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور ہندوستان میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا، اوتاروں کا تھا، تو اسے بھی ایک اوتار سمجھ کر اس کی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئی اور ان کو پوجا جانے لگا۔ یہی چیز اس کے لیے خطرے کا سبب بن گئی ہے، کیونکہ اب بیک ہوم اسلام کا جو اصل گھر تھا عرب، اس میں ملوکیت آ چکی تھی، اور ملوکیت کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور شخص اتنا پاپولر ہو جائے کہ اسے چیلنج کر سکے، لہذا محمد بن قاسم کو بلایا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام ریسیڈ کرنا شروع ہوا، واپس آنا شروع ہوا، اس کے کچھ اثرات اس علاقے میں رہ گئے، لیکن اسلام کی واپسی ہو۔ یہ اسلام کا پہلا ورود تھا بر عظیم کی سرزمین پر۔ اس کے بعد اسلام آیا ہے 300 برس بعد، اور اب یہ آیا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں جو درے ہیں، کوہ سلیمان میں، کوہ ہندو کش اور کوہ سلیمان میں، درائے خیبر ہے، درائے ٹوچی ہے، درائے گومل ہے، درائے بولان ہے، یہاں سے آنا شروع۔ اس اسلام کی خصوصیات کچھ اور تھی۔ ان 300 سالوں میں فقہی مسالک بھی پیدا ہو چکے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے درمیان اختلافات بھی تھے، بحثیں بھی تھی، مناظرے بھی تھے۔ دوسرے ایک خاص جو ہے تصوف کا فن جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا تھا، اور اس میں اکثر و بیشتر وحدت الوجود کا تصور اس کی بنیاد میں موجود تھا۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو لوگ آئے وہ سب حنفی تھے، اور یہ ترک قبائل ہی تھے در حقیقت، اور ترکوں میں سے بھی غلام لوگ تھے، اسی لیے پہلا خاندان مسلمانوں کا یہاں خاندان غلاماں کہلاتا ہے۔ ترک غلام تھے یہ، جو اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی استعداد کی بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام تک پہنچے۔ عالم اسلام میں اس وقت 2 عظیم جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کا فیوچر کتنا روشن ہے۔ ممالک، مملوک، یہ مصر میں حکمران تھے، وہ بھی غلام تھے۔ خاصدان غلامہ، قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش، یہ سب کون تھے؟ غلام۔ بہرحال اب جو اسلام آیا اس میں قیادت کی ایک تسلیس پیدا ہو چکی تھی، توحیدی شان نہیں رہی تھی۔ خلافت راشدہ میں قیادت توحیدی تھی، خلیفہ وقت ہی حاکم بھی تھے، خلیفہ وقت ہی مجتہد بھی تھے، عالم بھی تھے، اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد جو اسلام میں قیادت جو ہے مسلمانوں کی 3 شاخوں میں بٹ گئی۔ سیاسی قیادت وہ تو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے، تو سیاست تو ہو گئی طاقت کے بل پر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس کے بعد جو اس دینی قیادت تھی وہ 2 حصوں میں منقسم ہو گئی، علمی قیادت، علماء، مفسرین، فقہاء، محدثین، اور ایک ہو گئی صوفیاء کی قیادت۔ تو یہ تھی کیفیت جس میں کہ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا ہے پہلے ورود کے 300 برس بعد۔ اب اس کے 500 برس کے بعد یہاں ایک اور ایلیمنٹ آیا، اور وہ تھا شیعیت کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سن 1000 عیسوی میں پاکستان کا جو علاقہ اس وقت کا ہے یہ عالم اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ شہاب الدین غوری وغیرہ کی حکومت وہاں تک تو تھی، البتہ دہلی پر 1206 میں تخت دہلی جو ہے مسلمانوں کا 1206 میں شروع ہوا۔ بہرحال اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ 300 برس بعد یہاں پر یہ شیعیت آئی ہے، داخل ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے خالص سنی اسلام تھا اور خالص حنفی۔ شیعیت کی وجہ سے جو کچھ بھی بعد میں اسلام کو یہاں پر اس تقسیم کی وجہ سے، شیعہ سنی اختلافات کی وجہ سے جو بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے، ان میں سے مثلا 2 کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر امبیڈکر، انہوں نے فیصلہ کیا تھا میں مسلمان ہو جاؤں، گویا کہ یہاں کے اچھوتوں کا مسئلہ وہ اس طور سے حل کرنا چاہتے تھے کہ ہم این بلاک مسلمان ہیں، لیکن جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو پھر وہاں پہنچ گئے کچھ لوگ کہ آپ اس مسلک کو اختیار کریں یا اس کو کریں۔ وہ اسی حیث بحث میں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی نہیں اختیار کرتا، اگر کوئی ایک اسلام ہے ہی نہیں
اب میں ایک کو اختیار کرتا ہوں تو دوسرے سے میری مخاصمت ہو جائے گی، دوسرے کو اختیار کرتا ہوں تو پہلے سے ہو جائے گی۔ اب اگلا دور آیا، ہندوستان میں انگریز آ گئے۔ یہاں موجود بہت سے غیر مسلموں کو شاید میری باتیں اب کچھ ناگوار گزریں، لیکن کچھ حقائق ہیں جو تلخ ہیں لیکن حقائق ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ انگریزوں نے یہاں آ کر حکومت چھینی سی مسلمانوں سے بیشتر۔ ویسے تو یہ کہ ہندو راجے مہاراجا بھی تھے، لیکن بیشتر علاقوں میں تو مسلمان حاکم تھے، لہذا انہوں نے مسلمانوں کو دبانا بہت ضروری سمجھا، اس لیے کہ جو سابق حاکم ہو ان میں ایسپیریشنز پیدا ہوتی رہتی ہے کہ ہم تھے یہاں کے حاکم، کیوں نہ واپس حاصل کریں۔ بغاوت کے ان کے اندر جراثیم مسلسل پروان چڑھتے، مسلمانوں کو دبایا اور ہندوؤں کو اٹھایا۔ کیوں کہ ہندوؤں کے لیے معاملہ صرف چینج آف ماسٹرز کا تھا، کوئی بڑا حادثہ تو نہیں تھا۔ پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام ہو گئے، اور اس اعتبار سے انگریز نے بھی انہیں قریب کیا اور ہندوؤں نے بھی مغربی علوم اور مغربی سائنسز کو پڑھنے میں بڑی سبقت کی۔ بنگال میں انگریز آیا، اور بنگال میں آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر جو سائنسدان پیدا ہوئے جن کی کہ لکھی ہوئی ٹیکسٹ بکس جو ہے بہت عرصے تک استعمال ہوتی رہی ہندوستان میں، یہ کون تھے؟ چیٹرجی، بینرجی، سب کے سب بنگالی تھے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہندو اپنے ماضی سے بہت دور آ چکے تھے، ان کا ماضی عظمت والا، آخر اشوک کا دور بہت عظمت کا، چندر گپت موریہ کا دور بہت عظمت کا، وکرماجیت کا دور بہت عظمت کا تھا، لیکن وہ بہت پیچھے جا چکے تھے۔ تقریباً مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے 1000 سال کا فصل واقع ہو چکا۔ لہذا تہذیب و تمدن کے لیے بھی، جیسے کہ انہوں نے مسلمانوں کے زمانے میں فارسی پڑھی، فارسی پڑھتے تھے، کوڈ لینگویج فارسی ہے، جیسے کہ پھر بعد میں مسلمان اور ہندو اور سب نے انگریزی پڑھی۔ ملازمتیں ملیں گے تو انگریزی پڑھنے والوں کو ملیں گے، راستہ کیریئرز کا کھلے گا تو انگریزی پڑھنے والوں کا کھلے گا۔ اسی لیے کہاوت تھی ہندوستان میں، پڑھے فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رے قسمت کے کھیل۔ اب فارسی پڑھتے تو اسے کہیں حکومت کے اندر اہلکار ہونا چاہیے، اس کی حیثیت کچھ اور ہونا چاہیے، فارسی پڑھ کے اور تیل بیچنا۔ جبکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تو ابھی تہذیب اور تمدن، ان کی روایات ابھی تازہ تھی، لہذا جو غیر مسلم تھے یہاں کے، انہوں نے انگریزی علوم، انگریزی سائنس، انگریزی تہذیب، اس کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا، اور مسلمانوں میں ایک زبردست ڈویژن ہو گیا۔ بلکہ ابتدائی ریئیکشن تو بہت سخت تھا، یک طرفہ تھا، ہم نہ انگریزی پڑھیں گے، ہم نہ انگریزی علوم سیکھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے، ہم تو اپنے کونوں کھدروں میں، اگرچہ جو سیلاب آ گیا ہے اس کو روکنے کی طاقت تو ہم میں نہیں ہے، لیکن ہم کونوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے، قال اللہ قال الرسول۔ اور انگریزی تہذیب سے اس قدر دوری کہ اگر کوئی میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لے تو کرسٹان ہو گیا۔ یہ تو کسی نے چمچہ استعمال کر لیا کھانے میں، کانٹا تو بہت دور کی بات ہے، چمچہ بھی استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا۔ تو اس طرح ریئیکشن تھا علماء کے زیر اثر حلقوں میں، گویا کہ وہ جو گاندھی جی کا فلسفہ تھا نان کوآپریشن، تو مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ شدید قسم کا نان کوآپریشن فرام دی ویری بگننگ شروع کی۔ اس پر سر سید احمد خان نے ان دونوں چیزوں کی مخالفت کی۔ ایک تو انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو آزادی کی جنگ تھی یہ صرف مسلمانوں کی نہیں تھی، 1857 کی، یہ تو مشترک تھی، تو اس کے اندر کیا سبب ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ مسلمانوں سے بودھ محسوس نہ کریں۔ اور مسلمانوں سے بھی کہا بھائی انگریزی پڑھو، انگریزی علوم حاصل کرو، سائنس پڑھو، سائنٹیفک نالج حاصل کرو، ورنہ تمہاری حیثیت ہندوستان میں کیا رہ جائے گی؟ پلے دار رہ جاؤ گے یا گوشت فروش رہ جاؤ گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو اس اعتبار سے سر سید احمد خان ایک اہم لینڈ مارک ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی دور کا ایک اور جو پہلو بہت اہم ہے، انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مرافرت کو ہوا دی۔ یہ ان کی پالیسی رہی مستقل، یہ ایک قوم کی حیثیت سے سامنے نہ آ جائے، پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاؤں تو اکھڑ جائیں گے یہاں سے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں شروع ہوا، کچھ اور فیکٹر بھی تھے۔ ہندوؤں میں ایک انتقامی جذبہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے ہم پر حکومت کی ہے 800 برس، 1000 برس، اور ظاہر بات ہے سارے حاکم اچھے تو نہیں تھے، کوئی اچھا بھی تھا، تو اکثر و بیشتر تو عیاش قسم کے لوگ تھے۔ ہم نے محل بنائے، تاج محل بنائے، ہم نے کوئی کام اور تو کیا نہیں۔ دین کی تبلیغ تو اولیاء اللہ نے کیا، صوفیاء نے کی، کبھی بھی سرکاری سطح پر، حکومت کی سطح پر
یہاں تبلیغ اسلام کا اہتمام نہیں ہے. ایک دو ایکسیپشنز ہیں. ایک راجہ گجرات کاٹھیا واڑ کے علاقے کا جس نے کہ تبلیغ کا اہتمام کیا، ایک راجہ کشمیر کا تھا جس نے تبلیغ کا اہتمام کیا. باقی حکمرانوں نے کوئی کوشش. آزادی سے قبل متصلاً جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس کا ایک اہم فیکٹر یہ تھا کہ مسلمانوں میں ہندوؤں کا ایک خوف پیدا ہو، کیونکہ جو نظام اب بن چکا تھا وہ تو یہ تھا کہ ووٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، ون مین ون ووٹ. اس کے اعتبار سے مسلمان اقلیت میں اور غیر مسلم ہندو یہاں اکثریت میں. تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اگر ایک ملک کی حیثیت سے یہ ملک جو ہے تقسیم آزادی حاصل کرتا ہے تو مسلمان غلام ہو جائے گا، ان کی تہذیب بھی ختم کر دی جائے گی. شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ان کا مذہب بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی. میوات کے علاقے میں بڑی زبردست تحریک اٹھائی گئی تھی شدھی کی، جس کا توڑ کرنے کے لیے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے اور تبلیغی جماعت کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا. یہ اصل میں میوات کے اندر جو شدھی کی تحریک تھی اس کا جواب تھا، اس سے حفاظت مسلمان. تو اندیشہ یہ تھا کہ ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہماری تہذیب کو ختم کرے گا، ہماری زبان کو ختم کرے گا، معاشی طور پر ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا، مفلوج کرے گا، اور اپنی سی کوشش کرے گا کہ ہمارا مذہب بھی تبدیل کرا دے. مسلمانوں کی ایک قومی جماعت، اگرچہ وہ شروع میں قومی اس کو کہنا غلط تھا، وہ نوابوں، جاگیرداروں، نوابزادوں ان کی جماعت تھی مسلم لیگ، جو 1906 میں قائم ہوئی. مسلمان عوام کا اس سے ساتھ کوئی نہ رابطہ تھا، نہ ان کا کوئی رابطہ عوام کے ساتھ. اس کی جو 1906 سے لے کر 1924 تک کی جدوجہد ہے وہ ساری دفاعی جدوجہد تھی. ہمارے یہ حقوق ہونے چاہیے، ہمیں اس کی ایشورنس دی جانی چاہیے، ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے، اور یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں مرکز میں کچھ زیادہ حیثیت دی جائے تاکہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہو، کوئی توازن پیدا ہو سکے. بس اسی پر ساری گفت و شریف تھی. اور اس کے ضمن میں محمد علی جناح جو ہے وہ تو پروفٹ آف لو قرار دیے گئے تھے، اتحاد کا پیغام بر. وہ 1906 میں تھے انڈیا میں موجود، مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، کانگریس کے رکن تھے. اس کے بعد 1913 میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر. پھر بھی کانگریس کے رکن بھی رہے، مسلم لیگ کے رکن بھی رہے، اور انہوں نے حتی امکان کوشش کی کہ کوئی فارمولا ایسا بن جائے جس پہ کہ اتحاد ہو جائے اور ضمانت مل جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوک نہیں کیا جائے گا کہ وہ بالکل یوں سمجھیے کہ ایک نیچے لگ کر رہ جائیں اور ان کی کوئی حیثیت نہ رہے. لیکن وہ ناکام ہوئے، شدت کے ساتھ ناکام ہوئے، اور پھر اس درجے مایوس ہوئے کہ ہندوستان چھوڑ کر جا کر انگلستان میں بس گئے اور وہاں انہوں نے اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی. ایس ایم اکرام صاحب جو ایک بڑے مصنف ہیں، آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر کے جو مصنف ہیں، وہ اہم ترین کتابیں ہیں 3 مسلم انڈیا کی، پولیٹیکل ایز ویل ایز کلچرل ہسٹری، ثقافتی جو معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہر دور میں کیا اس کا رنگ رہا ہے. تو اس کو بہت ہی سمجھیے ایک بڑے ماہرانہ انداز میں انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ مرتب کیا ہے. وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے، طالب علم سے نوجوان، وہ ملے محمد علی جناح سے. اس وقت تک ابھی وہ قائد اعظم کا تو خطاب انہیں نہیں ملا تھا، محمد علی جناح. اور ان سے کہا آپ ہندوستان چھوڑ کے کیوں آ گئے، ہندوستان کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے. تو انہوں نے سخت الفاظ کہے تھے کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے. یہ اس وقت کی ہندو قیادت پر ان کا تبصرہ تھا. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر مجھ سے صبح جو بات کرتا ہے شام تک ڈپٹی کمشنر یا گورنر تک پہنچا دیتا ہے. تو ایسی قوم کی قیادت میں کیسے کروں؟ لیکن اصل میں ایک ٹرننگ فیکٹر آیا ہے، ٹرننگ پوائنٹ ان دی ہسٹری آف مسلم لیگ موومنٹ، اینڈ دیٹ واز 1930. اس میں جو الہ آباد میں مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا اس میں خطبہ صدارت دیا تھا علامہ اقبال. علامہ اقبال اس سے پہلے ہندوستان میں ایک سور پھونک چکے تھے کہ اب اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور آنے والا ہے، اسلام جو ہے دوبارہ دنیا کے اندر برسر عروج آئے گا. ایک امید افزا صورتحال علامہ اقبال نے اپنی ملی شاعری سے پیدا کر دی. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. اور ویسٹرن سیویلائزیشن کو انہوں نے چیلنج کیا تھا
دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار۔ کہ یہاں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو عالم اسلام کی کیفیت ہوئی تھی اس پر کس قدر یاس انگیز، نا امیدی سے بھرا ہوا مرثیہ مولانا حالی نے لکھا تھا۔ قوم کی زبان اس وقت وہ قومی شاعر جو ہے قوم کی زبان ہوتا ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اور آخر میں جو مناجات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اسی قسم کے مرثیے علامہ شبلی نے کہے، مولانا حمید الدین فراہی نے کہے، لیکن اقبال پہلا شاعر ہے جس نے کچھ مرثیے بھی کہے۔ جب انگلینڈ جاتے ہوئے وہ گزر رہے تھے سسلی، جزیرہ سسلی کے پاس سے جہاز گزر رہا تھا تو دل میں ہوک اٹھی ہے، کبھی یہ مسلمان جہاز رانوں کا مرکز ہوتا تھا، بیس ہوتا تھا، رولے اب دل کھول کر ہے دیدہ خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان سیرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ کہا ہے مرثیہ بھی کہا، اقبال کی یہاں مرثیہ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک امید افزا پیغام کہ اب دوبارہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ جو عوامی ایک فضا ان کی شاعری سے پیدا ہو چکی تھی، ملی شاعری سے، انہوں نے 1930 میں آ کر مسلم لیگ کی موومنٹ میں اس کا انجیکشن لگا دیا۔ اسی طرح چلتی ہوئی ایک تحریک تھی، 1906 سے آئی تھی، 24 برس ہو چکے تھے 1930 تک، اب اس میں ایک انجیکشن لگا دیا گیا، احیاء اسلام۔ اس خطبے میں علامہ نے ایک طرف مسلم قومیت کو بہت مستحکم کیا دلائل کے ساتھ، عمرانی دلائل، پولیٹیکل سائنس کے جو مستحکم اصول ہیں ان کی بنیاد پر کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ اور نمبر 2 انہوں نے کہا، اور یہ ایک پروفیسی تھی، ایک طرح کی مستقبل کے بارے میں ایک پیشن گوئی تھی، تجویز نہیں تھی۔ پارٹیشن آف انڈیا کی تجویز تو بہت بعد میں آئی ہے، 1940 میں، یہ 1930 کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا، مجھے یقین ہے کہ یہ ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں، شمال مشرق کا انہیں اس وقت احساس نہیں ہوا تھا، ایسٹ پاکستان کا جو اب بنگلہ دیش ہے ادھر ان کی نگاہ نہیں گئی تھی، ہندوستان کے شمال مغرب کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں، جس کے لیے لفظ بڑا ثقیل استعمال کیا انہوں نے، عرب امپیریلزم، یہ بنو امیہ، بنو عباس یہ عرب امپیریلسٹ تھے، یہ عرب قوم کیا امپیریلزم تھا، ان کی حکومت اسلام کی عکاسی کرنے والی نہیں تھی، اسلام کی عکاسی کرنے والی تو خلافت راشدہ تھی، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دور ملوکیت میں یا دور عرب امپیریلزم میں جو داغ دھبے آ گئے ہیں اسلام کے چہرے پر، انہیں صاف کر کے اور صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا کو دکھایا۔ یہ انجیکشن ہے پازیٹیو مقصد کا۔ اس وقت تک، اس سے پہلے تک تحریک صرف ایک منفی جذبے پر چل رہی تھی، ہندو کا خوف، ہندو اکثریت کا خوف، ایکسپلائٹیشن کا اندیشہ، لیکن اب اسے ایک مثبت بنیاد دی گئی۔ 1932 میں قائد اعظم گئے انگلستان، لندن، گول میز کانفرنس میں، جناح صاحب اس میں شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو ویسے سیاست کا میدان چھوڑ چکے تھے۔ اس موقع پر پھر علامہ اقبال نے ملاقاتیں کی ہیں جناح صاحب سے، اور وہی انجیکشن ان کو بھی لگا اور انہیں پھر آمادہ کیا کہ آئیں واپس ہندوستان، اور اس انجیکشن کے حوالے سے مسلمانوں نے ہند کو منظم کرے اور جمع کرے۔ تو یہ پھر تحریک پاکستان جو ہے، چونکہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس کی ہم آہنگی، معجزہ ہو گیا کہ مسلم مائنورٹی کے پروونسز نے کس طریقے سے یکجا اور یکسو ہو کر اس موومنٹ کو سپورٹ کیا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی حساب سے ان کے تو پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، بلکہ تحریک مسلم لیگ اصل میں مائنورٹی پروونسز کی تحریک تھی۔ جو صوبے بعد میں پاکستان میں شامل ہوئے ہیں ان میں سرحد میں تو کانگریس کی حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ، پنجاب میں یونینسٹ حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ، صرف ایک سندھ تھا مغربی پاکستان میں کہ جو وہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی۔ ہاں،
بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور بنگال ہی مولد ہے جہاں ولادت ہوئی ہے 1906 میں مسلم لیگ کی، اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت وہاں رہی۔ اب بھی وہاں پر تحریکیں چلتی رہتی ہیں اینٹی پاکستان، 2 مرتبہ پاکستان نے ایئر فورس بھی استعمال کی ہے وہاں پر، یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہو گیا، اور 2 قوموں کے درمیان جو نفرت اس دوران میں پیدا ہو گئی تھی وہ ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی۔ جو کچھ ہوا ہے پارٹیشن کے وقت، میں نے آپ کو بتایا تھا انگریزوں سے آزادی ہم نے حاصل کی، لیکن ہم نے نہ ایک انگریز کو مارا نہ کسی انگریز نے ہم میں سے کسی کو مارا، لیکن جو آپس کی خوریزی ہوئی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین ٹرانسفر آف پاپولیشن، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور پھر عظیم خوریزی، بربریت، وحشت۔ معلوم ہوتا کہ نفرت کی کوئی آگ اندر جل رہی تھی، بس اسے موقع چاہیے تھا کہ وہ بھر آئے۔ وہ میں کچھ نہ کچھ تجزیہ کر چکا ہوں کہ یہ نفرت جو ہے کچھ انڈیجینس بھی تھی، کچھ تھی ان کے اندر ایک جذبہ انتقام تھا کہ دوسروں نے ہم پر حکومت کی اتنے عرصے، لیکن اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ انگریز کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کا تھا، اور وہ جاتے جاتے ایک بون آف کنٹینشن بھی ڈال گیا کہ یہ دونوں اس پر لڑتے رہے تاکہ ہمارے خلاف کوئی جذبہ نفرت ان کے اندر نہ ابھرے۔ تو یہ انگریز کی پالیسی تو یقیناً بہت کامیاب تھی، لیکن وہ نفرت کا جو عالم اس وقت تھا اس کو آپ اس وقت امیجن نہیں کر سکتے۔ وہ نوجوان جو پیدا ہی ہوئے بعد میں پارٹیشن کے بھی 20 25 30 سال بعد پیدا ہوئے، انہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً اندازہ نہیں۔ کبھی کبھی ربط ہو جاتا ہے معاملہ، جیسے کہ کبھی کسی جگہ ہو گیا، کبھی کسی جگہ ہو گیا، ابھی حال ہی میں جو کچھ گجرات میں ہو گیا تھا وہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان وہ دشمنی اور وہ معاملہ اب نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ معاملہ کس حد تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد ایک خیال یہ تھا ہندوستان میں کہ پاکستان جلدی ختم ہو جائے گا، اور اس کی کوششیں بھی کی گئی۔ پاکستان کے حصے کا روپیہ روک لیا گیا، پاکستان کے حصے کے ہتھیار روک لیے گئے۔ پاکستان نے اس کو محسوس کیا کہ اٹس اے تھریٹ ٹو اٹس ایگزسٹنس، جس کے نتیجے میں، جس کے رد عمل میں وہ امریکہ کی جھولی میں جا گرا۔ اٹ واز اے ریئیکشن۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا 1953 میں، ہمارے وزیر اعظم اس وقت تھے خواجہ نادم الدین، وہ لاہور کے دورے پر آئے تھے، میں طلبہ کا ایک وفد لے کر ان سے ملنے گیا۔ ایک تو اس زمانے میں وہ اینٹی قادیانی موومنٹ چل رہی تھی، اور اس میں بہت کچھ تو خون لاہور میں ہوا تھا، اس کے بارے میں نے کچھ باتیں کی، اور پھر میں نے ان سے کہا یہ میڈو اس بلا کا نام ہے، میڈو تھی اس وقت، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن۔ آپ کن بندروں میں ہمیں باندھ رہے ہیں؟ بہت ہی بھلے آدمی تھے۔ مجھے واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی میری تو ملاقات ہے، لیکن اس شخص کی شرافت کا اور سادگی کا جو نقش قائم ہوا میرے دل پر، وہ آج تک موجود ہے۔ دیکھیے یہ معاملہ جو ہے یہ حکومت کا ہے، یا آپ نوجوان ہیں، طالب علم ہے، آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں ذرا نٹ کھٹ قسم کا تھا اس وقت بھی نوجوان، میں نے کہا جناب آپ ہمیں ان بندروں میں باندھ کر آپ چلتے بنیں گے، ملک تو ہم نے سنبھالنا ہے بعد میں، وی مسٹ نو واٹ یو آر ڈوئنگ۔ بس یہ کہنے پر اچھا آگے کوئی جواب نہیں۔ دیکھیں الفاظ 3 جملے ان کے سنا رہا ہوں، یہ پوری ہماری تاریخ کا لب لباب بنتا ہے۔ دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان قائم رہے، پنڈت نہرو، اور ہم اکیلے تو ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، تو ہمیں تو کوئی سہارا چاہیے نا۔ 3 جملے، یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا اول روز سے کارنر سٹون ہے۔ بلکہ یہاں میں ذرا ضمنی طور پر بتا دوں کہ پاکستان کے قائم ہونے اور قائم رہنے میں کتنا بڑا ہاتھ اور کتنا بڑا دخل پنڈت نہرو کا ہے۔ دیکھیے ایک جینیس شخص تھا ابوالکلام آزاد، جینیس، اس میں کوئی شک نہیں، اور کیبنٹ مشن پلان کا مرتب کرنے والا وہی تھا۔ کیبنٹ مشن پلان کو مسلم لیگ نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہندوستان 3 زونز کے مشتمل ہوگا، آزاد ہوگا، مرکزی حکومت ایک ہوگی، ایک ویسٹرن زون، ایک ایسٹرن زون، ایک سینٹرل زون، یعنی تقریباً وہی جو پاکستان کا نقشہ تھا کہ ایک مغربی پاکستان، ایک مشرقی پاکستان، ایک نیچے بھارت۔ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس فلاں جو ہے یہ اہم ترین چیزیں تو سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوگی، فورن پالیسی ہوگی، بجٹ ہوگا، مالیات کا معاملہ ہوگا، ڈیفنس ہوگا، یہ ان کے پاس ہوگا، کمیونیکیشنز ہوگی۔ باقی یہ ریجنز جو ہے ان کو حق ہوگا وہ اپنے اپنے فیصلے کریں، اپنے معاملات چلائیں، اپنے قوانین بنائیں۔ ایک شق اس میں ایسی تھی کہ 10 سال کے بعد کسی بھی حصے کو، کسی زون کو سیسیڈ کرنے کا، علیحدہ ہونے کا حق حاصل ہوگا۔
گویا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کا مطالبہ ختم، قائد اعظم نے مان لیا۔ تو اب اگر کوئی امکان تھا تو وہ 10 سال کے بعد تھا نا۔ اب کس نے بنوایا پاکستان؟ وہ تو چونکہ مولانا آزاد اس درجے بددل ہو چکے تھے، قائد اعظم نے انہیں شو بوائے کہہ کے اتنا جو ہے